بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو وہاب، تو رزاق، تو نور، تو مالک، تو قدوس۔ غرض تمام صفاتیں اور تمام تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں۔ اے اللہ، آج اس جمعہ کے دن مولا، اے میرے مالک، اس جمعے کے صدقے ہم تجھ سے جو دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، جو یہ دعا سن رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی تمنا ہے، جو بھی مراد ہے، اے اللہ پاک تو اس کی پوری کر دے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں صحت و کاملہ عطا فرما۔ اے میرے مالک، ہمارا بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اے پاک پروردگار ہم شرمندہ ہیں، ہمیں پاک کر دے، ہم کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک، رحم فرما ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے تمام رشتہ داروں پر، ہمارے تمام دوستوں پر اور پوری امت مسلمہ پر۔ اے اللہ پاک، ہمارے سب معاملے تیرے سامنے عیاں ہیں، ہم کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے، تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی بخوبی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہشیں ہمارے وسائل اور طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اے اللہ تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے رب رحیم، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے ہر اس فیصلے کو ہمارے لیے آسان کر دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں دور رکھ جس کا انجام ہمارے لیے بہتر نہیں اور جو ہماری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمیں بچا ایسی محفل سے جس میں تیری نافرمانی ہو، ہمیں بچا ایسے لوگوں سے جو تیرے نافرمان ہوں، ہمیں محفوظ رکھ ایسی باتوں سے جو تجھ کو ناپسند ہوں، ہمیں بچا ایسے عمل سے جو تجھ سے دور لے جائیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں عطا کر ایسے دوست اور لوگ جو خود بھی نیک ہوں اور ہمیں بھی نیکی کی طرف لے جائیں۔ اے اللہ پاک، ایسے لوگ جو تیرے پسندیدہ ہوں اور ان کی وجہ سے ہم بھی تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جن میں تیری صفات ہوں۔ اے اللہ، ہمیں اللہ والوں کی صحبت عطا فرما۔
اے اللہ، اے پاک پروردگار، ہمارے دل میں اپنی خالص محبت ڈال دے۔ اے پاک پروردگار، کہ ہم جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے تیرا قرب مانگیں، تیری محبت مانگیں، اور اس کے بعد ہم دنیا کی محبت مانگیں۔ اے اللہ، ہمیں ایک لمحہ بھی ہمارے شریر نفس کے سپرد نہ کرنا۔ اے پاک پروردگار، ہمیں ہمیشہ اور ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے بڑی شان والے، ہر لمحہ ہماری حفاظت فرمانا، ہماری مدد فرمانا، کہ ہم تیرا بہترین ذکر کریں، تیری نعمتوں اور عطاؤں پر تیری شایان شان تیرا شکر ادا کریں اور تیری اچھی طرح عبادت کریں۔ اے رب کائنات، اس بے تاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے، وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے، وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی، یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، اور ہم سب کو معاف فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے پاک کر دے۔ یا اللہ، ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے ہماری سانسوں کے مالک، ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں رزق عطا کرنے والے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے رب، ہمارے کمزور جسم پر رحم فرما، ہم پہ اپنے احسانات جاری رکھ اور ہمارے ہر کام میں اپنا کرم فرما دے۔ اے اللہ، ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، اور ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، بس تو ہمیں بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما۔ اے ہمارے معبود، کرم کر اور ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل کراتے ہیں۔ اے اللہ، وہ گناہ معاف فرما دے جو دعاؤں میں حائل ہوتے ہیں اور قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یا اللہ، ہمیں حاسدوں سے بچانا، حادثوں سے بچانا اور فساد کرنے والوں سے بچانا، اور ہر طرح کے چھپے اور ظاہر دشمنوں سے بچانا، اور ہمیں ہمت و حوصلہ عطا فرمانا کہ ہم ہر معاملے میں ثابت قدم اور صراط مستقیم اختیار کیے رکھیں۔ اے پاک پروردگار، جو چیز ہمارے دین و دنیا کے لیے فائدہ مند ہے، ہمیں اس کے قریب کر دے اور اسے ہمارے لیے آسان فرما دے، اور جو چیز ہمارے دین و دنیا کے لیے نقصان دہ ہے، ہمیں اس سے دور کر دے اور اسے ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ، بلا شبہ تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اے اللہ، ہم بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں، ایسا سبب فرما دے کہ ہم تیرے گھر حاضر ہو کر طواف کریں، وہاں نمازیں پڑھیں، حجر اسود کو بوسہ دیں اور ساری امت مسلمہ کے حق میں دعائیں کریں۔ یا اللہ، ایسی زندگی دے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو۔ یا اللہ، جب موت کا وقت قریب ہو، سامنے روضہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، زبان پر کلمہ طیبہ نصیب ہو، اے پاک پروردگار، موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما دینا، اور موت کے وقت ہم پر رحم فرمانا، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا۔ بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے آقا، اے پاک پروردگار، اگر ہم نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو ہمیں اتنی قوت عطا فرما کہ ہم ان سے معافی مانگ سکیں، اور اگر لوگوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی تو تب بھی ہمیں ایسی قوت عطا فرما کہ ہم انہیں معاف کر سکیں۔
اے بہت محبت کرنے والے، ہمارے دلوں میں غیر اللہ کی محبت کو نہ بسنے دے، ہمارے دلوں سے غیر اللہ کی محبت کو مٹا دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے اس اجڑے ہوئے دل کا تو مکی بن جا۔ اے اللہ پاک، یہاں پر تو بسیرا کر لے۔ اے اللہ، اس دل کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، نفرت سے، بے حیائی سے، نفس کی برائی سے، شیطان کی بہکاوٹوں سے پاک کر دے۔ ہمیں بس تیری ہی محبت حاصل ہو، کیونکہ یہ صرف ایک ہی ایسی محبت ہے جس میں کوئی طعنہ نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی رسوائی نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی بے قراری نہیں، کوئی شرمندگی نہیں اور کوئی بے اعتباری نہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو بس اسی اپنی ایک محبت سے مالا مال کر دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین پر ویسا ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی، ہم پر رحم فرمایا، ہمیں کھلایا پلایا، پڑھایا لکھایا، دین کی تعلیم دی، آج ہمیں اس قابل بنا دیا کہ آج ہم ہاتھ پھیلائے تیرے سامنے دعا کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک، والدین کی مثال تو دو آنکھوں کی سی ہے، ایک دائیں ہے تو دوسری بائیں۔ اگر ایک آنکھ چلی جائے تو بینائی متاثر ہوتی ہے، اور اگر دونوں آنکھیں چلی جائیں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے، نابینا ہو جاتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کی حفاظت اور خیال ہماری آنکھوں کی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہم سب کے والدین کو اچھی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے والدین گزر چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان سب کی قبروں کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کی قبروں کو روشن کر دے۔ اے اللہ، ان کی قبروں کو تو سکون بھرا کر دے۔ اے اللہ، جتنے امت مسلمہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات بلند فرما، ان سب کے لیے آسانیاں فرما، ان سب کی آگے کی منزلیں آسان فرما۔ اے اللہ، جیسے تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، بالکل اسی طرح دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، ان مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے دشمنوں کے جبر، ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھ، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک، ان مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرما۔ یا اللہ، مسلمان بچیوں کی عزتوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک، تو بہت عزت والا ہے، تو بڑی غیرت والا ہے۔ اے اللہ، تو تمام مسلمان عورتوں کی عزتوں کو محفوظ کر دے۔ اے اللہ پاک، تمام مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح یاب کر دے، اور تمام دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر ہم سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ پاک، ان تمام دعاؤں کو ہمارے گھر والوں کے، والدین کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوست احباب کے، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، جو نزدیک ہیں یا دور ہیں، اور جو یہ دعا سن رہا ہے، ان کے اور تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول و منظور فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔